منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام اسلام، کیا اللہ اتنی بڑی بات، legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah، وہ اتنی بڑی بات۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لکھی رہے گی بس۔ اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی ہے، وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی، خلاص۔ کوئی اس میں سینکشن نہیں، کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں، فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مراعات ملی ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن صورت کیا ہے، دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، یہاں تک کہ آئینی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج۔ تو کیا کرو گے بیٹھ کے؟ تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی وقت گزارو، اللہ اللہ خیر سمجھے۔ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود نہ، یہ ہے ہمارا روگ اصل۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے، یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو، چھپی چیزیں جو نجوا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے، اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تعلق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے، اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو، گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی، ڈونیشنز چاہیے، تو ایک ابو عقیل انصاری تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر، اور وہ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا۔ صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی رات بھر کی مزدوری کی، آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنی بیوی بچوں کو، اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، یہ سب پر بھاری ہے۔ لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقہ چست کرنے شروع کیا، ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے صاحب، یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، تو یہ اب تانے دے رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، فيسخرون منهم، ان سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹے کرتے ہیں۔ سخر اللہ منهم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے۔ ولهم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم، اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین کے لیے، یا وہ کہ سورہ نساء میں تھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کیا یہ ہے؟ استغفر لہم، اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ ورضوا یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بہت خوش ہو گئے اور پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے، ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے، اور انہوں نے برا سمجھا، ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں، تو بھی عقل کے نافل لو، کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں، اس شدید موسم کدھر جا رہے ہو، پاگل ہو گئے؟ لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو۔
قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا، فہم حاصل ہوتا۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئے زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے، یہ 4 رکوع تو ختم ہو چکے تھے، 9ویں رکوع پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں، یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے، کچھ غزوہ تبوک کے وقت عین تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے، تو یہ وہ آیات ہے۔ فإن رجعك الله، ظاہر بات یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اگر اللہ آپ کو لوٹا کے لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فاستأذنوك للخروج، پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف، فقل لن تخرجوا معي ابدا، کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا، تم ناکام ہو چکے۔ ولن تقاتلوا معي عدوا، اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر، بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے۔ فقعدوا مع الخالفین، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ ولا تصلی علی احد منهم مات، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابدا، کبھی بھی۔ ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں۔ یہ دیکھیے اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے، ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا۔ ولا تصلی علی احد منهم مات، لا تعبدا ولا تقم علی قبرہ، اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ ولا تعجبک اموالهم واولادهم، یہ آج پہلے بھی آتی ہے، آیت نمبر 55، صرف وہی ایک فرق ہے اس میں، وہاں فلا تعجبک ہے، یہاں ولا تعجبک، آپ کو زیادہ پسند نہ آئے، اچھی نہ لگے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ ان یعذبهم، یہاں لام کی بجائے ان آ گیا ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں، وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں نکلے اسی حالت کفر میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔